نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى لقد جئتكم بها نقية بيضاء فوالذي نفسي بيده لو كان موسى حيا وفي رواية لو بدا لكم موسى لما وسعه إلا اتباعي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الف الف مرہ عدد کل ذرہ۔ معہد العزیز الاسلامی کے زیر انتظام سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان پر اہل علم کے جو پروگراموں اور خطبات اور مکالمات اور محاضرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ صرف قابل تحسین ہی نہیں، قابل تقلید بھی ہے۔ میں اس عظیم الشان مثالی اور منفرد کارنامے پر اس ادارے کے سرپرست برادر محترم حضرت مولانا مفتی محمد اویس عزیز صاحب دامت برکاتہم اور ان کے تمام رفقائے کار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی نے جب سے انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کی رہنمائی کے لیے دو سلسلے جاری فرمائے، ایک کتاب اللہ اور ایک رسول اللہ۔ کتاب اللہ آئین اور قانون کا نام ہے، اور رسول اللہ آئین اور قانون کی تشریح، تفصیل اور اس آئین و قانون اور اللہ کی کتاب کی عملی صورت کا نام ہے۔ کتاب اللہ اور رسول اللہ کا سلسلہ ازل سے چلا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اس کا انقطاع ہوا ہے۔ رسول بتاتے ہیں زندگی کیسے گزارنی ہے اور اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی میں کیسے نافذ کرنا ہے۔ دنیا میں جب ضلالت و گمراہی اور جہالت اور لا علمی انتہا کو پہنچی تو پھر اللہ کی انتہا کی رحمت برسی۔ جب زمین انتہا درجے کی پیاسی ہوتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے انتہا درجے کی رحمت آتی ہے، بارش برستی ہے، جس سے سبزہ پیدا ہوتا ہے، شادابی آتی ہے اور بنجر پن ختم ہوتا ہے۔ میرے آقا کی نبوت سے پہلے 6 صدیوں تک کوئی نبی نہیں آئے، روئے ارض خالی تھی، عرب کے خطے میں تو دور دور تک کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا، کائنات میں جہالت چھائی ہوئی تھی۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اس وقت جب حضور کی بعثت ہو رہی تھی دنیا میں 60 کروڑ معبود پوجے جاتے تھے،
60 करोड़ देवता थे, 60 करोड़ माबूद थे, 60 करोड़ खुदा थे। ये तो ज़ौफ़ुल एतिक़ादी का आलम था। और ज़ौफ़ुल अमल, ज़ौफ़ुल आमाल ये था कि कायनात की तमाम बदियां, बुराइयां और इंसानियत के मुनाफी तमाम आदात व खिसाल दुनिया में जमा हो चुकी थी। इंसानियत का नाम बाकी था, उन्स नहीं रहा था। इंसानियत मवद्दत से खाली थी, उन्स से खाली थी, मोहब्बत से खाली थी। मुदारात व मुवासात नाम की कोई चीज नहीं थी। तमा, हिर्स, लालच और मफाद परस्ती हर बंदे के अंदर सिरायत कर चुकी थी। हसद, बोझ, कीने का वो दौर था। कत्ल, गारतगरी, लूट मार काबिल फख्र चीजें थी। शराब उनकी घुट्टियों में रचा और बसा हुआ था। जिना करके ऐलान किया करते थे और अपने कसीदों में अपनी माशूका का नाम लिया करते थे और अपनी बेहयाइयों का तज़किरा अपने कसीदों और अशार में किया करते थे। औरत मक़हूर और मजलूम और तमाम तबक़ात में सबसे बदतरीन मुआशरती जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी। उसके लिए विरासत में कोई हिस्सा नहीं था, उसके लिए कोई हुकूक नहीं थे। वो गुलामों जैसी जिंदगी बसर किया करती थी। औरत को तो जीने का हक भी हासिल नहीं था। पैदाइशी ही बच्चियों को कत्ल कर दिया जाता। सूरह अनआम में जाहिलियत के बहुत सारे मनाजिर कुरान करीम ने पेश किए हैं। पढ़ने से पता चलता है वो बच्चों को कत्ल करते थे। क्यों कत्ल करते थे? कभी भूख के डर की वजह से, कभी आर की वजह से। मेरी बच्ची, जिसको आजकल आप गैरत कह लीजिए, गैरत शरीयत की हुदूद में बहुत जरूरी है। बेगैरत आदमी की कोई जिंदगी नहीं है, लेकिन गैरत की भी एक हुदूद है। लोग गैरत में हद को क्रॉस करके बच्चियों की जिंदगियां खत्म कर दिया करते थे। मेरी बच्ची किसी के घर क्यों जाए, मेरा कोई दामाद क्यों बने, बच्चियों को कत्ल किया करते थे। बच्ची की विलादत बायसे आर थी। वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दा वहुवा कज़ीम। पता चलता था बेटी हुई है तो मुंह काला सियाह हो जाता था और तबीयत में घुटन और परेशानी आ जाती थी। यतवारा अनिल कौम, लोगों से छुप छुप के रहता था। फिर सोचता था अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, जिल्लत के साथ इसको गवारा करूं, ये जमीन के अंदर दफन कर दूं, इसको जिंदा दरगोर कर दूं। और वो कर दिया करते थे, जिंदा दरगोर। ये जिहालत की इंतहा थी। माईशत सूदी थी, लोग दुगना चुगना सूद खाया करते थे। मुआशरत अबतर थी। असबियतों का दौर था। बिरादरी की असबियत, कबीले की असबियत, इलाके की असबियत और असबियतों के नाम पर कत्ल गारत गरी का बाजार गर्म था। इस जिहालत में जब इंसानियत के लिए इंसान आर बन गया था, जब दुनिया से एहसास नाम की चीज खत्म हो गई थी, अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा। क्यों भेजा? हुजूर आए, कुरान लेके आए और इस कुरान करीम को दुनिया में इनफिरादी, इज्तिमाई और कौमी जिंदगी में नाफिज फरमाया। कुरान करीम का मुताला बताता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने और अल्लाह की किताब ने फर्द की इस्लाह के भी कवानीन बयान फरमाए, फर्द की इस्लाह भी फरमाई।
جس کو ہم تہذیب اخلاق کہتے ہیں۔ اللہ نے ایک گھرانے کی کامیاب زندگی گزارنے کے اصول بھی بیان فرمائے کہ ایک گھرانہ کن اصولوں پر کھڑا ہو اور وہ کامیاب زندگی گزارے۔ اس کو تدبیر منزل کہتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے قرآن کریم میں اور حضور نے عملی طور پر نظام مملکت اور نظام حکومت بنانے اور چلانے کے اصول بھی بیان فرمائے، جس کو سیاست مدنیہ کہتے ہیں۔ یہ اصول قرآن نے دیے، تنفیذ حضور نے کی، تفصیل حضور نے فرمائی، عملی نمونہ حضور نے عطا فرمایا۔ اس لیے فرد کی اصلاح سے لے کر قوموں کی اصلاح تک، مرد و زن کے انفرادی مسائل سے لے کر قومی اور ملی مسائل تک ہمیں حضور کی سیرت سے رہنمائی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں اسوہ ملتا ہے، نمونہ ملتا ہے۔ زندگی گزارنے کے طریقے مختلف ہیں۔ ہر ثقافت، ہر تمدن، ہر مذہب، ہر علاقہ اپنا طریقہ پیش کرتا ہے۔ ان طریقوں پر تجربے ہوتے رہے اور یہ طریقے ناکام بھی ہوتے رہے۔ حضور جو طریقہ لائے ہیں وہ طریقہ انسانوں کا دیا ہوا نہیں ہے، اس خالق کا دیا ہوا ہے جس خالق نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ بالکل ایسے جیسے کوئی مشینری ایجاد ہوتی ہے تو اس مشینری کے ساتھ ایک کیٹلاگ آتا ہے، ایک لٹریچر آتا ہے، اور اس مشینری کو اگر اس لٹریچر کے مطابق چلایا جائے تو وہ مشینری ٹھیک رہتی ہے، ورنہ مشینری خراب ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے انسانیت کو اس طرح چلایا جس طرح انسانیت کے پیدا کرنے والے رب نے کیٹلاگ قرآن کی شکل میں ہمیں دے کر، کتاب کی شکل میں ہمیں دے کر فرمایا اس کے مطابق انسان نے چلنا ہے، اور حضور علیہ السلام نے چلا کر دکھایا ہے۔ لہذا جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ نے اپنی عملی زندگی کو پیش فرمایا، اور حضور کی زندگی اور سیرت کا آغاز دو چیزوں سے ہے۔ پہلی چیز حضور کی سیرت کا جو آغاز ہے وہ صداقت سے ہے، اور دوسری چیز حضور کی سیرت کا آغاز امانت اور دیانت سے ہے۔ نبوت آپ کو 40 سال کی عمر میں ملی، لیکن صداقت و دیانت آپ کو بچپن سے ہی نصیب ہو گئی۔ آپ صادق مشہور تھے، آپ امین مشہور تھے، اس لیے آپ نے اپنی سیرت کو بطور چیلنج پیش فرمایا۔ لقد لبثت فیکم عمرا، قرآن نے کہا، میرے اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا میں تم میں ایک زندگی کا حصہ گزار چکا ہوں۔ حضور نے خود فرمایا، جب اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور جمع کر کے آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، اور صفا پہاڑی پہ چڑھ کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا لبثت فیکم عمرا، میری 40 سال تمہارے اندر گزرے ہیں، مجھے بتاؤ هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ تو بیک زبان پورا مکہ کہہ رہا تھا جربناک مرارا ولم نجد فیک الا صدقا، ہم نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، ہم نے تو بار بار آپ کا تجربہ کیا اور آپ میں سوائے صداقت کے ہم نے کوئی چیز نہیں پائی۔ یہاں سے سیرت کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، نبی کے عاشق ہیں، ہماری زبانوں میں صداقت ہو، ہمارے کردار میں صداقت ہو، ہمارے عمل میں صداقت ہو، ہمارے بول میں صداقت ہو، ہمارے دعووں میں صداقت ہو، ہمارے کاروبار میں صداقت ہو، ہماری تجارت میں صداقت ہو، ہماری زراعت میں صداقت ہو، ہماری گھریلو زندگی میں صداقت ہو، ہماری معاشی زندگی میں صداقت ہو، معاشرتی زندگی میں، ہماری آئلی زندگی میں صداقت ہو، سچ ہو۔ آج سچ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ خاوند بیوی سے جھوٹ بولتا ہے،
جب وہ بیاتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو اسی وقت جھوٹ لکھواتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. جو نہیں کرنا ہوتا وہ بتاتا ہے، اور جو کرنا ہوتا ہے وہ بتاتا نہیں ہے. بیوی اپنے شوہر سے جھوٹ بولتی ہے. آج حکمران قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں، قوم ریاست سے جھوٹ بول رہی ہے. ہم بجلی کے میٹروں میں گڑبڑ کرواتے ہیں، چوری کی بجلی استعمال کرتے ہیں، ہم کمپنیوں کے معاہدوں پہ دستخط کرتے ہیں، پھر مکر جاتے ہیں. یہ صداقت کے خلاف ہے، یہ دیانت کے خلاف ہے. عملی زندگی میں ہمیں حضور کی سیرت اپنانی ہے تو صداقت سے آغاز کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت کے لیے برانگیختہ فرمایا، حکم دیا، صداقت اختیار کرو، سچائی اختیار کرو. آپ علیہ السلام نے فرمایا آدمی سچ بولتا ہے، سچ بولتے بولتے حتی یکتب عند اللہ صدیقا، سچا اللہ کی کتاب میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور آدمی جھوٹ بولتا ہے، اور وہ جھوٹ بولتے 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 اللہ کی کتاب میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. جس کو رب کذاب لکھ دے وہ کب سچ بولے گا؟ وہ جھوٹا مرا، جھوٹ پر اس کی موت آئی. اور جس کو اللہ صدیق لکھ دے تو اللہ نے اس کا خاتمہ بھی صداقت پہ کرنا ہے، سچائی بھی کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچے تھے، اور امت کو آپ نے صدق کی تلقین کی، علیکم بالصدق، سچائی کو مضبوط پکڑو، سچ کہو، حق کہو. قل الحق ولو کان مرا، سچی بات کہو اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو. گواہی دو تو سچی دو، جھوٹی گواہی نہ دو. شہادت زور حرام ہے، اکبر الکبائر، جو کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ ہیں، بڑے جرم ہیں، ان میں ایک ہے الا شہادت الزور، الا شہادت الزور، الا شہادت الزور. حضور پاک نے 3 بار فرمایا خبردار جھوٹی گواہی، خبردار جھوٹی گواہی، خبردار جھوٹی گواہی. دیانت، امانت، صداقت، عفت، حیا، شرم، ادب، احترام، اخلاق، حسن سلوک، مروت، مودت، محبت، ایثار، قربانی، دوسرے کی خدمت کا جذبہ، دوسرے کو نفع پہنچانا، یہ سب چیزیں حضور کی سیرت کا حصہ ہیں جنہیں اپنے اندر لاگو کرنے اور نافذ کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم سیرت النبی پہ لمبی لمبی تقریریں تو کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، نعتوں کی مجالس اور محافل ساری رات ہوتی ہیں، لیکن جھوٹا جھوٹا اٹھتا ہے. بد دیانت خائن اور حرام خور اسی طرح اٹھ کے جاتا ہے، توبہ کوئی نہیں کرتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ سیرت کے چند پہلو میں نے بیان کیے. حضور کی سیرت تو بحر بے قرار ہے، اس کو تو کوزے میں سمانا ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپ کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.